پاک فوج نے افغان طالبان اور خوارج کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاک فوج سے مار کھائی تو دی سیز فائر کی دہائی۔ افغان طالبان رجیم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو گئی۔ وزارت خارجہ نے بتایا طالبان رجیم کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات چیت کے ذریعے پیچیدہ مسئلے کا مثبت حل نکالنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کا پنجاب حکومت کے رویے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کو پارٹی تحفظات اور شکایات سے آگاہ کیا۔ صدر نے کہا پیپلز پارٹی عزت دے کر عزت لینے کی قائل ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران لیگی قیادت کی خاموشی پر دکھ ہوا۔ پیپلز پارٹی گالم گلوچ بلیک میلنگ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم کی صدر کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی پنجاب حکومت سے بات چیت کرنے کی بھی یقین دہانی۔ اور کراچی کے علاقے شیر شاہ میں موم بتی کے گودام میں آگ نے 25 گھروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ آئل کے گودام تک آگ پہنچی تو آئل کے ڈرم گلی میں انڈیل دیے گئے۔ تنگ گلیوں کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان چوکی اور ہتھیار قبضے میں لینے کا دعویٰ محض پروپیگنڈا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی ویڈیو من گھڑت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا افغان طالبان کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ ویڈیو میں پاک افغان دوستی گیٹ کو ٹھیک حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایک ویڈیو میں یہ تاثر دیا گیا کہ T-55 ٹینک پاک فوج سے چھینا گیا جبکہ روسی ساختہ ٹینک افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ پاک فوج کی مہمت میں بر وقت کارروائی۔ تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم واصل۔ بھرپور جوابی کارروائی پر افغان طالبان فتنہ خوارج پر انحصار کرنے پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تشکیل بھیجنے کا مقصد سرحدی علاقے ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ آپریشن جاری ہے۔ مزید خوارج کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات۔ اباخیل شمالی وزیرستان میں بھی پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 7 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے 14 اکتوبر کو دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ملاقات۔ افغان طالبان کے اشتعال انگیز کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو۔ پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور جواب پر صدر آصف علی زرداری کا اظہار اطمینان۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج کی بہادری، استعداد اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملک کی داخلی خارجی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کی بھی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا ملک کی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ ہمیں بنیان مرصوص پر فخر ہے۔ پاکستان نے مشرق کے بعد مغربی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ 3 سے 4 دن میں افغان رجیم کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ ہمارے مشرقی اور مغربی ہمسایوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ قومی مفاد پہلا اور آخری مفاد ہے، باقی سب اس سے جڑے ہیں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی کو مبارکباد۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا بلاول بھٹو کا شکریہ، انہوں نے گورنر کو حلف لینے کے لیے بر وقت خیبر پختونخوا بھیجا۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کل اڈیالہ جیل راولپنڈی جانے کا فیصلہ۔
اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع۔ محکمہ داخلہ کے پی نے دورے سے متعلق وزارت داخلہ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کل دلائل مکمل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اہلیہ کے وکیل نے کل تک کا وقت مانگ لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کیس کی کل ہونے والی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے سماعت کرنا تھی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ میں کل کی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 30 ستمبر کو بھی 15 روز کی توسیع کی گئی تھی۔ پاکستان کو ماضی میں تیز رفتار ترقی اور پھر بحران کے چکروں سے نکلنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا حکومتی پالیسی کا مقصد محض معاشی استحکام نہیں، اصلاحات سے پائیدار ترقی یقینی بنانا ہے۔ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کے پاکستانی معیشت سے متعلق مثبت جائزے پیش رفت کا ثبوت ہیں۔ آئی ایم ایف نے فسکل مانیٹر رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ حکومت پاکستان کے ذمہ قرضوں میں بتدریج کمی کا امکان۔ آئندہ 5 سال میں قرضوں کی شرح مزید کم ہو کر 60.2% پر آ جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلعت چودھری کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ سوگوار خاندان سے تعزیت اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا شہداء نے جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل کی ماں کا کہنا تھا بیٹے کو شہادت جیسی بڑی سعادت نصیب ہوئی۔ وطن کی حفاظت کے لیے دونوں پوتے بھی پاک فوج میں شامل ہوں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید اورکسئی میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ پاکستان کا بھارتی عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر شدید تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر بے بنیاد اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جوہری ریاست بھارت کی عسکری قیادت کے سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں، جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہندوستانی قیادت بالی ووڈ طرز کے اسکرپٹ بنا کر من پسند تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کو مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ بھارت کا جھوٹ بری طرح بے نقاب ہو چکا۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کی مہم جوئی کر رہا ہے۔ بھارتی افواج اور سیاسی آقاؤں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہر جارحیت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دیا جائے گا، جسے آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں استقبالیہ۔ نغمہ نگار جاوید اختر کا اظہار برہمی۔ مودی سرکار پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا سفید فاموں کے خلاف اقدامات پر جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو حقوق نہ دینے والے افغانستان کا نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ افغانستان پاکستان کا مخالف ہے۔ اپنے ملک کے اس رویے پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف بیانات دینے والے ان کو ہی عزت دے رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ شمالی غزہ میں ٹینک سے گولہ باری، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اب تک رفح کراسنگ بھی نہیں کھولی۔ مختلف راستوں سے 600 کے بجائے صرف 300 ٹرک کو داخلے کی اجازت دی۔ غزہ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اسرائیل سرجن کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دے رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملبے سے مزید 44 فلسطینیوں کی لاشیں ملیں، جبکہ 29 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا۔
शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा का पहला दौरा रूस। हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल-शरा ने पुतिन को यकीन दिलाया कि रूस के साथ माजी में किए गए मुआहिदों को जारी रखेंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद अल-शरा अपने दौरे में बशार अल असद की हवालगी का मुतालबा भी करेंगे। अहमद अल-शरा की आमद पर रूसी दारुल हुकूमत में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा गढ़ी यासीन में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी आगा सिराज दुरानी की सियासी, पार्लिमानी और अवामी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। एनसीओसी के मुताबिक बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। बांग्लादेश और नेपाल के बाद जेंजी ने मेडागास्कर में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुआखजे की तहरीक कामयाब होने पर सदर फरार, फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। फौज के तर्जुमान ने टेलीविजन पर पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान किया। कहा, फौज 2 साल में इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाहेअमल तय करेगी। पाकिस्तान में जेंजी तालीमी जमहूरी इनकलाब लाएगी। ये नौजवान मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में बनो काबिल एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों से खिताब। कहा, फ्रीलांसर्स मौजूद हैं लेकिन पेमेंट ट्रांसफर का जरिया नहीं। यह हमारा अलमिया है। लोग मजबूर होकर बाहर चले जाते हैं और ज़र मुबादला का नुकसान होता है। कहा, कामयाब होने वालों को फ्री IT और दीगर कोर्स भी करवाएंगे। आप हमारे मयार पर पूरा उतरे तो डिग्री प्रोग्राम और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में बारिश के बायस पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच फिर रोक दिया गया। DLS कानून के तहत 113 रन के ताक़ुब में कौमी टीम ने 6.4 ओवर में बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए। कोलंबो में इंग्लैंड ने पहले खेल का 9 विकेटों पर 133 रन बनाए। मैच 31 ओवर्स तक महदूद किया गया। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। शायकीन की स्टार बैटर को सालगिरह की मुबारकबाद। कहते हैं दुआ है बाबर से रूटी सेंचुरी मिल जाए। एक फैन ने कह दिया, बाबर शादी कर लो, खराब फॉर्म अच्छी बीवी ही दूर कर सकती है। बाबर आजम की फैन की दीवानगी। जनूबी अफ्रीका का मैच खत्म होने के बाद फैन बाबर से मिलने गैलरी फैलाकर ड्रेसिंग रूम के पास पहुंच गए। बॉलिंग कोच अब्दुल रहमान ने फैन को ड्रेसिंग रूम में जाने से रोका। और आर्ट्स काउंसिल कराची रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। फेस्टिवल में 141 मुल्कों के आर्टिस्ट अपने फन का मुजाहरा करेंगे। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने बताया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका समेत कई मुल्कों के फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कल्चर फेस्टिवल साबित करेगा कि पाकिस्तान महफूज और अमन पसंद मुल्क है।